اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ فقال اس کی اپنی قوم تھی، فقال اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ میں سے کوئی اور الہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ تمہارا نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، پچھلے رکوع میں ساری نعمتیں کا ذکر آ گیا، تو اسی کا حق ہے، خالق مالک رب بھی وہی ہے، تو سچا معبود بھی وہی ہے، اس کی تم عبادت کیا کرو۔ ہم نے ساتھ یہ پڑھا ہے کشتی کا واقعہ، کشتی کی بات شروع کی، تو کشتی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات گنائے ہیں کشتی سے پہلے، اور کشتی کے فوراً بعد پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ ان کا تعلق زیادہ کشتی کے ساتھ ہے۔ افلا تتقون، کیا پاس تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم کسی اور کی عبادت کر کے ڈرتے نہیں ہو، بتوں کی عبادت کر کے؟ فقال الملأ الذین، پس کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے اس کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر انسان ہے تمہاری طرح، صرف انسان یا تمہاری طرح تم اس کے بات کیوں مانو، ہم اس کے بات کیوں مانیں؟ تو گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بشر رسول نہیں بن سکتے، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بشر نہیں ہو سکتے، اور اعتراض دونوں کا ایک ہی ہے، مطلب جہالت ہے۔ رسول بشر بن سکتے ہیں، بشر رسول بن سکتے ہیں، اس میں بہت ساری آیات آتی ہیں اس موضوع پر کہ رسول بشر ہوتا ہے، بشر رسول ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا یرید، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ تم پر اپنی بڑائی ثابت کرے، کہ وہ برتری حاصل کر لے، اپنی برتری وہ چاہتا ہے کہ تم پر حکومت کر لے، انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا۔ اور تیسرا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، تو اتارتا کوئی فرشتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا، اس انسان کو کیوں اتارا ہے، ہمارے لیے کوئی فرشتہ اتارتا، یہ ان کا تیسرا اعتراض ہے۔ چوتھا ہے ما سمعنا بہذا، نہیں ہم نے سنا ایسی بات، نہیں ہم نے سنی یہ بات، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادا میں، ہم نے پہلے باپ دادا میں یہ بات نہیں سنی۔ گویا کہ یہ نوح آدم علیہ السلام کے بعد صدیاں گزر گئی تھی، تب پھر نوح علیہ السلام آئے۔ اس حساب سے ہمارے پہلے آباء و اجداد میں اس طرح کا کوئی بات نہیں سنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم نے بالکل نہیں سنا، ان کا چوتھا اعتراض تھا۔ اور پانچواں ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے وہ مگر ایک انسان ہے، اس کو جنۃ ایک طرح کی دیوانگی ہے، اس میں پاگل پن ہے، جنون ہے اس میں۔ وہ 5 اعتراض کر رہے ہیں، اور عجیب بات ہے، پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اتنا یہ سمجھدار ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے اور دیوانہ ہے، یعنی یہ ان کے خود باتیں متضاد ہیں۔ فتربصوا، پس تم انتظار کرو اس کا، حتیٰ حین، ایک مدت تک، بس تم اس کا انتظار کرتے رہو کہ ممکن ہے کسی یہ زمانے کے چکر کے لپیٹ میں آ جائے، یا اس کو موت آ جائے تو اس کے جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی، یا میرے رب میری مدد کر، بما کذبون، اس سبب سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، میری مدد کر، یعنی مدد فوری نہیں کہ انہوں نے جھٹلا دیا، مدد کرنے کی دعا کر دی، بلکہ نہیں، وہ 950 سال لگے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، آخر کار انہوں نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، تو ہم نے فاوحینا، ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تم بناؤ کشتی، بیاعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، جیسے جیسے ہم کہیں ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اس بارے میں قرآن پاک یہ واضح آیات ہیں، تو وہ کیسی ہیں وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے ہمارا حکم، جب ہمارا حکم آئے گا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑے، فارا یا فور میں ہوتا ہے ابل پڑنا، اور تنور ابل پڑے، جس کو ہم تندور کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے تنور ابل پڑے، تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، تو داخل کر لو اس میں، مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز میں سے 2 قسمیں، ہر چیز میں سے، مِنْ كُلِّ زَوْجٍ، ہر چیز میں سے، زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، 2 قسمیں، نر مادہ دونوں کو، 2 قسمیں دونوں کو اس میں داخل کر لو، مِنْ كُلٍّ، ہر چیز میں سے،
واہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں داخل کر لو، الا من سبق مگر من سبق علیہ القول منہم مگر ان میں سے جن پر بات پکی ہو چکی ہے، بات طے ہو چکی ہے، سبق طے ہو چکی ہے علیہ جس پر القول بات منہم ان میں جن پر بات پکی ہو چکی ہے نا ان پر عذاب آنا ہی آنا، ان کو نہیں، باقی کو اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لو۔ ولا تخاطب مثلا ان کا بیٹا تھا نا، وہ نہیں بات مانتا تھا، تو وہ اس پر بات پکی ہو چکی تھی کہ اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، اس نے غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ ولا تخاطبنی اور نہ تم مجھ سے بات کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، جو ظلم یہاں مطلب جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ عام طور پر ظلم کا معنی شرک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی گناہ بھی ہیں ان کو بھی ظلم کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم ہے وہ ان شرک الظلم العظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ انہم مغرقون بشک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، وہ ڈبوئے جانے والے ہیں، غرق کیے جانے والے، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پس جب تم سیدھے ہو جاؤ، انت تم یعنی یا چڑھ جاؤ، جب تم چڑھ جاؤ تو اور جو تیرے مم معک اور جو تیرے ساتھ ہیں الفلکی اس کشتی پر چڑھ جاؤ، فقول پس کہو، تو یہ دعا کہو الحمدللہ الذی، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نجانا جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، تو یہ پھر دعا کرو الحمدللہ الذی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے سواری پر بیٹھنے کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین، آپ دعا پڑھتے تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ یہ دعا ہے الحمدللہ الذی، یہ دعا پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہو وقر، اور کہو وقر ربی انزلنی، اور کہو اے میرے رب انزلنی منزلن، مجھے اتار ایسی بابرکت جگہ پر اتار اور آسانی سے اتار، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے، بہترین اتارنے والوں میں سے بھی ہے، یہ بھی ہے، اور بہترین تو مہمان نواز ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس واقعہ میں نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بہت ساری نشانیاں، جو بندہ غور کرے گا نا اس سے پھر نشانیاں وہ نکالے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریفات ہیں، وہ نوح علیہ السلام کا صبر ہے اور کشتی کا بن جانا ہے اور بہت بڑا سیلاب آ جانا ہے، اس کے باوجود ان کے کھانے کا انتظام ہونا ہے، بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں۔ اور بے شک ہم یہاں ان کا معنی ہے، یہاں ان اصل میں اننا ہے، اور بے شک ہم لمبتلین یقیناً آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرناً آخرین، ایک دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، ان کے بعد پھر اور لوگوں کو پیدا کیا، فارسلنا فیہم، پس ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، تو اس نے کیا کہا تھا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور سچا الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا پاس تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم شرک کرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو حالانکہ تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ تو گویا کہ یہ اصل دعوت ہے، اصل پیغام یہ ہے کہ ہم نے توحید ہی سمجھانی ہے، اس کا عقیدہ سمجھانا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ سارا جو پیغام ہے نا یہی دینا ہوتا ہے، باقی سب چیزیں مطلب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یہ اعلیٰ چیز ہے اور یہ اصل پیغام ہے۔